صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعناب حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. کب تک رہوں دنیا میں یتیموں کی طرح میں، وارث میرا پردے میں ہے تو ظاہر اسے کر دے. اے رب جہاں پنجتنے پاک کا صدقہ اس قوم کے دلوں کو ہمیشہ شبیر سے بھر دے. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. مل کر صلوات بھیجیے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی تجلی للقلوب بالعظمت واحتجب عن الابصار بالعزت واقتدر علی الاشیاء بالقدرت. فلا الابصار تسبط لرؤیته ولا اللوحام تبلغ کنہا عظمته وتجبر بالعظمت والکبریاء وتعطفا بالعز والبر والجلال وتمجدا بالفخر والبهاء وتحللا بالمجد والاقلال. والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني الابتهامي السيد البهي والسراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض مدينة بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. صلوات. دعا ہے کہ محمد و آل محمد علیہ السلام کا کریم خالق محمد و آل محمد علیہ السلام کی عزت و عظمت کے صدقے میں آپ حضرات کا یہ پرخلوص صف عذاب اپنی عزت والی بارگاہ میں قبول و منظور. مومنین کا دور و نزدیک سے چل کے آنا، پڑھنے والوں کی پڑھائی میں حقیر کی نوکری، میرا پردے والا امام اجر مودت میں شمار فرما کر شرف قبولیت عطا فرمائے. جو مومن بیمار ہیں مالک شفا عطا فرمائے، جو بے اولاد ہیں اولاد عطا فرمائے. طاہر شاہ صاحب اور مدر شاہ صاحب مالک الملک عزت اہل بیت کے صدقے میں انہیں شفاء کلی عطا فرمائے. جو مومن بیمار ہیں مالک شفا دے، جو بے اولاد ہیں مالک اولاد عطا کرے، جو بے گھر ہیں مالک اپنے گھر عطا فرمائے. مالک الملک تمام مومنین کی عزت جان مال کی محافظت فرمائے. اس قوم میں عزاداری کا سلسلہ شروع کرنے والے جتنے بزرگان اس دنیا سے گئے ہیں، بالخصوص و مرید کا صدی اللہ ان کے درجات بلند. باری لہا ہم وارث کے ہوتے ہوئے بے وارثوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں. ہمارے حقیقی وارث کو جلد سے جلد اس میں ظہور عطا فرمائے. ہمیں عطا کے عوام و انصار میں شریف فرمائے. دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مولا کی جلد آمد کے لیے مل کر بآواز بولیں صلوات. شب جمعہ ہے، اپنے اپنے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات اللہ. عزیزان محترم، سلسلہ گفتگو جو کہ ہم نے سورہ مبارکہ النساء کی آیت نمبر 59 سے شروع کیا تھا، آج اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے. ارشاد رب العزت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی اور ان کی جو تمہارے صاحبان امر ہیں. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اور جب تمہارے درمیان کسی چیز پر اختلاف ہو جائے، کوئی جھگڑا ہو جائے، تو اپنے اس اختلاف کو پلٹاؤ اللہ کی طرف اور اس کے رسول کی طرف. لیکن اس کے ساتھ ایک شرط لگائی کہ یہ دونوں کام کون کرے گا. کل دامن وقت میں اتنی وسعت نہیں تھی کہ میں آیت کا پوری آیت کا ترجمہ کرتا. ایک شرط لگائی، فرمایا اطاعت کرو اللہ کی، اطاعت کرو رسول کی اور ان کی جو صاحبان امر ہیں. اور جب اختلاف ہو جائے تو اپنے اختلاف کو پلٹاؤ اللہ کی طرف اور رسول کی طرف.
لیکن یہ کون کرے گا؟ فرمایا ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم اللہ پر اور قیامت پر ایمان رکھتے ہو. یعنی جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتا، یا یہ لفظ بدل لوں، اللہ گویا یہ کہہ رہا ہے کہ جو اللہ رسول اور اولی الامر کی اطاعت نہیں کرتا، یا وہ خدا پر ایمان نہیں رکھتا یا قیامت پر ایمان نہیں رکھتا. اور ذالک خیر و احسن تأویلا، اگر تم ایسا کرو کہ اپنے اختلاف کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف پلٹاؤ تو یہی بہترین حل ہے. ذالک خیر و احسن تأویلا، یہی بہتر ہے اور یہی بہترین حل ہے. ایک صلوات پڑھیے مل کر باواز بولا. اب آگے آئیں مجلس کا ماحول بنائیں. درود پڑھیے مل کر. اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد. قائم مولا کی جلد آمد کے لیے صلوات. انکل جی تھوڑی سی زحمت کرو. میں نے لگتا ہی نہیں کہ میں مرزا علی مجلس پڑھا دیا، میں نے کل لطف ہی نہیں آیا. درود پڑھیے مل کر بار بار. درود پڑھیے مل کر بار بار. جو ہے جی یہ امر خدا ہے اور ہم اولی الامر پر گفتگو کر رہے ہیں. کیا کہنے ماشاءاللہ. درود پڑھیے. اللہم صلی علی محمد و آلہ محمد. امام حسین علیہ السلام نہ کبھی کسی موسم کی شدت سے رکا تھا، بے شک نہ رکے گا. کیا کہنے اب تک کی گفتگو جن سامعین کے ذہن میں موجود گفتگو کو آگے سے لانا چاہتا ہوں. میں نے کل بھی عرض کیا تھا جب تک پتہ نہ چلے کہ امر کسے کہتے ہیں، ولی کسے کہتے ہیں، تب تک پتہ نہیں چلے گا کہ اولی الامر کسے کہتے ہیں. دیکھیں جب تک امر کو نہیں سمجھیں گے تب تک پتہ نہیں چلے گا کہ اولی الامر کون ہو. اور اگر کوئی اولی الامر ہونے کا دعویٰ کرے اور امر پر کنٹرول نہ ہو تو سمجھو تخت حکومت کی وجہ سے دعویٰ کر رہا ہے، اللہ کا بنایا ہوا نہیں ہے. میں اپنی بات کو یوں واضح کر لوں کہ بندہ پڑھا لکھا نہیں ہے، الف بے لکھنا نہیں جانتا، لیکن اس نے جا کے 30 روپے کی بال پین خرید کے جیب میں لگا لی. اب خرید لی ہے، لکھ نہیں سکتا. اب جو اولی الامر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے، دیکھو کہیں پیسے کی بنیاد پر تلوار خرید کر تو نہیں لیے پھرتا، کبھی میدان جنگ میں چلائی بھی ہے یا نہیں. کیا کہنے تلوار پاس رکھنا بہادری کی علامت نہیں، صرف بال پین لگا لینا اپنی جیب کے ساتھ یہ پڑھا لکھا ہونے کی علامت نہیں. پڑھا لکھا تو تب ہے اگر لکھ سکے، بہادر تو تب ہے جب تلوار چلا سکے. اب دیکھتے یہ ہیں کہ قرآن کی نظر میں امر کسے کہتے ہیں. دیکھیں کل جہاں گفتگو چھوڑی تھی امام حسن مصطفیٰ علیہ السلام کے خطبے پر، میں انشاءاللہ وہیں آؤں گا، نتیجے تک گفتگو کو لے جاؤں گا. لیکن پہلے دیکھیں قرآن کی نظر میں امر کیا ہے، پھر دیکھیں گے کہ جو اولی الامر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے کیا اس کا امر پر کنٹرول ہے. دیکھیں میں گفتگو کو شروع کرنے چلا. ارشاد ہوا سورہ مبارکہ آراف میں، فرمایا الا لہ الخلق والامر. اگر آپ ساتھ دیں میں 15 آیتیں پڑھنا چاہتا ہوں. الا لہ الخلق والامر، فرمایا اللہ کے لیے خلق ہے اور اللہ کے لیے امر ہے. یہاں خلق سے مراد ہے قضاء و تقدیر، یعنی فرمایا قضاء و تقدیر پر قبضہ خدا کا ہے. امر بوانی قضاء و تقدیر. پھر ارشاد ہوا سورہ مبارکہ جاسیہ میں، فرمایا ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر. یہاں امر سے مراد شریعت ہے. توجہ رکھیے گا، پریشان نہیں ہونا. بچے اگر بات کریں تو پریشان نہیں ہونا. زیدی صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے بچہ اور بندر اگر خاموش بیٹھا ہے تو سمجھو بیمار ہے. لیکن میں زیدی صاحب قبلہ کا ایک اور جملہ دہرا دوں، وہ فرمایا کرتے تھے ممبر کے قریب بچہ شرارت کرے تو خیر ہے، بوڑھے کو نہیں کرنی چاہیے. دیکھیے ترک کی ایک کہاوت ہے، کاش اسے آپ اپنے ذہنوں میں رکھیں. ترکی کی کہاوت ہے، وہ کہتے ہیں جہاں نماز با جماعت ہو رہی ہو اور پیچھے بچوں کا شور نہ ہو، سمجھو ان کا مستقبل خطرے میں ہے. توجہ تو نہیں رکھنی، توجہ میری گفتگو پہ رکھنی. مجلس ہو، بچوں کا شور نہ ہو،
समझो सीओ तुम्हारा मुस्तकबिल खतरे में है। क्यों? इसलिए कि इसका मतलब है बच्चे मजलिस में आए नहीं हैं, और तो आज कौम के छोटे हैं कल यही कौम के बड़े होंगे। लिहाजा बच्चा साथ लाइए, लेकिन कोशिश ये कीजिए 2 बच्चे अगर मिल के बैठेंगे तो फिर बातें करेंगे। बच्चे लाइए, जुदा करके बिठाइए, बच्चों को साथ लाएंगे तो बच्चों को पता चलेगा मजलिस में आना कैसे है, बैठना कैसे है, मजलिस सुननी कैसे है। और हर किसी को तो ये फर्श अदा नसीब भी नहीं होता। जहाँ हुसैन की माँ राजी हो जाए, कर्म हो जाए, उसे नसीब होता है। तो मैं अपने मौजू पे आज मैं इधर उधर की गुफ्तगू करना नहीं चाहता। सूरह मुबारक आराफ, अमर के मानी कज़ा व तक़दीर। सूरह जासिया, अमर के मानी शरीयत। आयत पूरी पढ़ दूं और शियों को ये आयत ज़हन में रखनी चाहिए। फरमाया सुम्मा जअलनाका अला शरीयतिन मिनल अम्र फत्तबिअहा वला तत्तबि अहवाअल्लज़ीना ला यअलमून। फरमाया हमने शरीयत में तुम्हें जो हुक्म दिया वो अपनी तरफ से, यानी खुदा की तरफ से, फत्तबिअहा, इसकी इत्तिबा करो, वला तत्तबि अहवाअल्लज़ीना ला यअलमून, देखो जाहिलों की इत्तिबा न करना। जाहिल मिंबर पर न बिठाना, जाहिल के पीछे न लगना, वरना खुद भी तबाह होगा, तुम्हें भी बर्बाद कर देगा। यहाँ शरीयत के मानी है अम्र, सूरह आराफ में शरीयत के मानी कज़ा व तक़दीर, सूरह जासिया में शरीयत के मानी दीन, शरीयत, अम्र के मानी शरीयत। और सूरह मुबारक हज इरशाद हुआ फला युनाज़िउन्नका फिल अम्र, ए हबीब किसी के लिए जायज नहीं कि दीन के मामले में तुझसे झगड़ा करे। अब मुझे नहीं पता रसूल से कौन लड़ता था, रसूल से लड़ा, लेकिन किसी के लिए भी रसूल से लड़ना जायज नहीं था। यहाँ अमर के मानी है दीन, सूरह आराफ अमर के मानी कज़ा व तक़दीर, सूरह जासिया अमर के मानी शरीयत, सूरह हज अमर के मानी दीन। फिर इरशाद हुआ सूरह मुबारक यासीन में, फरमाया इन्नमा अम्रुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहू कुन फयकून, जब अल्लाह किसी शय का इरादा करता है तो उसे कौन कहता है। यहाँ अमर के मानी है ला शय। ये मेरी मेहनत भी देखिए और अपनी तवज्जो को भी देखिए। सूरह मुबारक मोमिन, फरमाया वा उफ़व्विज़ु अम्री इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद, यहाँ अमर के मानी है हर चीज किसी के सपुर्द कर देना। मैं औलेल अमर समझाना चाहता हूँ जनाब को, औलेल अमर क्या है। अमर कज़ा व तक़दीर, अमर शरीयत, अमर दीन, अमर तफवीज़, अमर बमानी लाश है। अब सूरह मुबारक हदीस में इरशाद हुआ हत्ता जा अमरुल्लाह व खर्रकुम बिल्लाहिल गरूर, यहाँ तक कि अल्लाह का अमर आ गया, उसने उनके गरूर को खाक में मिला दिया। यानी यहाँ अमर के मानी है मौत। फिर इरशाद हुआ सूरह मुबारक कसस में इज़ क़ज़ैना मूसा इला अम्र, फरमाया जब हमने मूसा को अमर यानी नबूवत और शरीयत अता की। फिर सूरह मुबारक नहल की पहली आयत में इरशाद हुआ अता अमरुल्लाह फला तस्ताजिलू, अल्लाह का अमर आने वाला है, जल्दी न करना। यहाँ अमर खुदा से मुराद क़यामत। सूरह मुबारक हूद में अल्लाह फरमाया जब हजरत नूह का बेटा 2 पहाड़ पे चढ़ा और उसने कहा मैं पहाड़ पे चढ़ के बच जाऊंगा, तो जनाब नूह ने फरमाया क़ाल ला आसिमल यौम मिन अम्रिल्लाहि इल्ला मन रहिम रब्बी, फरमाया आज तुझे अल्लाह के अमर से कोई नहीं बचा सकेगा। यहाँ अमर के मानी अजाब। मैं अमर के मानी कुरान की रोशनी में बता रहा हूँ जनाब को कि कुरान में अमर के मानी क्या है। फिर सूरह मुबारक शूरा में इरशाद हुआ व अम्रुहुम शूरा बैनहुम, अगर कोई मुश्किल मरहला हो तो आपस में मशवरा कर लिया करो। अमर का मानी मुश्किल, अमर के मानी मुश्किल। सूरह तलाक में इरशाद हुआ ज़ालिका अम्रुल्लाहि अंज़लहु इलैकुम, ये कुरान अल्लाह का अमर है जो तुम्हारी तरफ नाजिल किया गया। सूरह मुबारक बनी इसराइल में इरशाद हुआ यसअलूनका अनिर रूह कुल रूह मिन अम्रि रब्बी, हबीब ये पूछते हैं कि रूह क्या है, इनसे कहे रूह मेरे रब का अमर है। यहाँ अमर से मुराद रूह। सूरह मुबारक बनी इसराइल ही में इरशाद हुआ वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस काना मिनल जिन्न फफसक़ अन अम्र रब्बी, तो मैं उस वक्त को याद करो जब तेरे रब ने मलाइका को हुक्म दिया
کہ میں جب کہوں تو آدم کو سجدہ کرنا، سب نے کیا مگر ابلیس نے. کیوں؟ کانا من الجن، وہ جنوں میں سے تھا. فاسق عن امر رب، اس نے اپنے رب کے امر سے انکار کیا. سے مراد سجدہ. کیا کہنے 14 آیتیں پڑھ گیا میں. اگر بعد میں اگر آپ اپنی ریکارڈنگ سنیں گے تو میں 14 آیتیں پڑھ گیا. امر بمانی قضاء و تقدیر، امر دین، امر شریعت، امر تفویض، امر لاشے، امر موت، امر قیامت، امر روح، امر اللہ کا عذاب، امر بمانی قرآن. کیا کہنے بمانی مشکل. میں جب نتیجہ دوں گا پھر بڑا لطف آئے گا جناب کو. امر کسے کہتے ہیں؟ مشکل کو. امر بمانی قرآن، امر بمانی روح، امر بمانی سجدہ. اب اولی الامر وہ ہوگا جو قضاء و تقدیر پر بھی حاکم ہو. دے بھی سکتا ہو، بہت روک بھی سکتا ہو. امر وہ ہوگا جو مشکل کشا ہوگا. ہوگا جو مشکل کشا ہوگا. اولی الامر وہ ہوگا. اولی الامر وہ ہوگا جو وارث قرآن ہوگا. اولی الامر ہوگا جو چاہے تو قیامت آ جائے، چاہے تو قیامت کو روک لے. اب دو شعر پڑھ دوں جناب. ایک علامہ اقبال کا، ایک محسن نقوی کا. علامہ اقبال نے کہا آنا بھی قیامت ہے تیرا، نہ آنا بھی قیامت. یعنی آ جائے تو قیامت آ جائے گی، نہ آئے تو ماننے والوں کے لیے قیامت. اور شہید محسن نقوی نے لکھا، انہوں نے کہا اولاد زہرا کی شان اتنی ہے محسن، قیامت رکی ہوئی ہے ایک فرد کے لیے. امر قضاء و تقدیر، امر لاش ہے. کل کی گفتگو یاد ہے کہاں سنی تھی؟ امام رضا نے فرمایا مجھے ان بالوں میں سے اپنی خوشبو نہیں. پوچھا کیا مولا کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ جس چیز سے اللہ نے ہمارے نانا کو بنایا اسی چیز سے اللہ نے مجھے بنایا. جو میرے نانا کی خوشبو تھی وہی میری خوشبو. اب دیکھیے امر کے معنی کیا ہے؟ لاش ہے. ایک لمحے کے لیے پھر میرا ساتھ دیجیے گا. امام رضا علیہ السلام کو دربار بلایا. اس کے بعد یہی رہنا ہے. آپ موسم کی پرواہ نہ کریں، میں نے سفر کرنا ہے. اب مجھے زیادہ پرواہ کرنی چاہیے لیکن میں پرواہ نہیں کر رہا. بلایا گیا دربار کھانے کے لیے، دسترخوان لگا. جادوگر نے جادو کیا، امام کے ہاتھ سے نوالا غائب. واقعہ سنانا میرا مقصد نہیں، اس لیے صاحب سے گزارنا چاہتا ہوں. تفصیل سے واقعہ نہیں پڑھنا چاہتا، نتیجہ کیونکہ مجھے دینا ہے. اس نے جادو کیا، امام کے ہاتھ سے نوالا غائب. امام نے یوں دیکھا، فرمایا کون ہے جس نے مذاق کیا؟ ہٹ جائے ورنہ اپنا نقصان کرے گا، میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا. مولا نے پھر نوالا توڑا، منہ تقریب لائے، اس نے پھر جادو کیا، پھر نوالا غائب. اب تھوڑا سا میرے والا کا مزاج بدلا. فرمایا دیکھو میں سمجھا رہا ہوں، ہٹ جائے وہ بندہ جس نے یہ شرارت کی ورنہ میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا. اپنا نقصان کر بیٹھے گا وہ بندہ. اب اس نے سمجھا کہ ڈر گیا. دیکھیے یہ بڑی مصیبت ہے کہ شریف اپنی شرافت کی وجہ سے چپ کر جاتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کہ ڈر گیا. اگر نہیں تو تلوار کیوں نہیں اٹھا لی؟ سلوات پڑھیے پھر کر شریف چپ کرتا ہے اپنی شرافت کی وجہ سے اور لوگ کہتے ہیں کہ ڈر گیا. اگر ڈرا ہوتا تو تلوار کیوں نہ اٹھا لی؟ فلان سے کیوں نہ لڑ پڑا؟ فلان سے کیوں نہ لڑ پڑا؟ شریف اپنی شرافت کی وجہ سے چپ. اب اس نے جو تیسری بار جادو کیا تھا اور میرے والا کو جلا لایا، سامنے دیکھا تو قالین پر شیر کی تصویر بنی ہوئی تھی. فرمایا کن اسدن. اور فرمایا اے شیر، وہ فرمایا کون اسدن، شیر بن جا. شیر بن گیا. جو قالین سے نکلا، امام نے فرمایا اے شیر خذ عدو اللہ، اللہ کے دشمن کو پکڑ لے. دیکھیے اس نے دشمنی کی تھی مولا سے. شیر نے فرمایا میرے
दुश्मन को पकड़ ले, फरमाया अल्लाह के दुश्मन को पकड़ ले। ये बताया कि हमारा दुश्मन अल्लाह का दुश्मन है, अल्लाह का दोस्त है। पकड़ अल्लाह के दुश्मन को। वो गया इतनी सफाई से निकल गया, एक कतरा खून का जमीन पे गिरने ना दिया। क्या बात। अब क्या हालत बनी मुझे ये नहीं पढ़ना, क्योंकि दामने वक्त में इतनी वसअत नहीं कि मैं वाक़या तफसील से पढ़ूं, नतीजा देना है मुझे। शेर को वापस कालीन बना दिया, शेर वाक़या आपने सुना हुआ है, शेर वापस कालीन बन गया। इमाम तो वहां से निकलने लगे। इमाम ने वापस मुड़ के मामून की तरफ देखा और मैं मत समझना कि मैं तेरे बुलाने पे आया हूँ, मैं तुझे एक बात समझाने आया था। देखिए मैं मौजू से नहीं निकल रहा, मैं वाक़या भी पढ़ूंगा तो आयत को मद्देनजर रखते हुए वाक़या पढ़ूंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अमर के मानी क्या है? लाश है, लाश है, लाश है। यही से बात मैंने शुरू की थी, याद रखिएगा। तो मैं तुझे एक बात समझाने आया हूँ। मतलब क्या? इमाम ने फरमाया अला तरा अला जिल्लक, क्या तूने अपना साया देखा है? साया अपना हिमालय देखा है? फरमाया जाहिर हु शै व बिल बातिन ला शै, वो जाहिर में तो कोई शय है लेकिन हकीकत में कोई शय नहीं है। ये कपड़ा है ना, ये शय है, इसे मैं पकड़ सकता हूँ, इसे कहीं रख सकता हूँ, कहीं से उठा सकता हूँ, लेकिन साया आप उसे पकड़ सकते हैं? क्यों? क्योंकि वो शय नहीं है। फरमाया अला तरा अला जिल्लक, क्या तूने अपना साया देखा, दीवाना देखा? फरमाया जाहिरु शै व बिल बातिन ला शै, वो जाहिर में शय है, बातन में हकीकत में कोई शय नहीं है। तो माला फिर फरमाया तुमने देखा नहीं, हमने तस्वीर को शेयर किया। यदि जो लाश है था उसे शय कर दिया, और जो शय था उसे लाश है कर दिया। जादूगर जाता रहा, लाश है को शय किया, शय को लाश है किया। फरमाया हम तुझे ये बताने आए थे, शय पर भी हमारी हुकूमत है। अमर के मानी मौत है, अमर वो है जो मौत पर हाकिम हो। बेशक। अमर के मानी लाशें हैं, अमर वो है जो लाशें पर हाकिम हो। अमर के मानी है खिलकत, अमर वो है जो खिलकत पर कादिर हो, चाहे तो मर्द को औरत कर दे, औरत को क्या कहने। अब मैं वापस कल वाली गुफ्तगू से आज की गुफ्तगू को मिला लूं। फरमाया नहनु हिज़्बुल्लाहिल गालिबून, जिन्हें याद हो अल्लाह का गालिब लश्कर है। माशाल्लाह नहनु इतरातु अहले व नहनु इतरातु अक़रबीन, हम रसूल की अक़रब इतरत, क़ुरबा भी हम हैं और इतरत भी हम हैं। इतरत वाले मानी याद है ना कल के 7 मानी बताए थे मैंने कल इतरत के। इतरत रसूल की हम हैं। नहनु अहलु बैतिहि तय्यबून, हम रसूल के तय्यब व ताहिर अहले बैत हैं। नहनु अहदु सकलैन अल्लज़ैन खल्लहुमा जद्दी रसूलुल्लाह फी उम्मतिही, फरमाया वो जो 2 शकल मेरे नाना ने अपनी उम्मत में छोड़े थे उनमें से एक हम हैं। नहनु सानिउ किताबिल्लाह, बात ज़ाया ना कीजिएगा। नहनु सानिउ किताबिल्लाह फी तफसीर कुल्ल शैइन ला यातीहिल बातिल मिन बैन यदैहि वला मिन खल्फिही, फरमाया हम कुरान के सानी हैं। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। हम कुरान के सानी हैं, यानी अगर वो सामित है तो हम नातिक हैं। जैसा कुरान वो है वैसे कुरान हम हैं। नहनु सानिउ किताबिल्लाह फी तफसीर कुल्ल शै, जो पूछना हो हमसे पूछो। ला यातीहिल बातिल मिन बैन यदैहि वला मिन खल्फिही, फरमाया खबरदार बातिल ना हमारे करीब आ सकता है ना दाएं बाएं आ सकता है। हमारे करीब नहीं आ सकता। अच्छा बातिल कहते किसे? लुग़त अरब में बातिल कहते हैं वुज़िअ शैउन अला गैरि मुहल्लिही, किसी चीज को वहां रख देना जो जगह या जो चीज उस जगह के काबिल न हो, उसे कहते हैं बातिल। यानी किसी नामुनासिब चीज को नामुनासिब जगह पर रख देना, इसे कहते हैं बातिल। यानी जो मिंबर के काबिल ना हो उसे मिंबर में बैठा देना बातिल है। और जो मिंबर के काबिल हो उसे ना बैठने देना, ये भी बातिल है।
فرمایا باطل ہمارے قریب نہیں آ سکتا. اب جو کوئی ایسا کام کرے کسی غیر کو ممبر میں بٹھا دے اور ہمیں دور کر دے, سمجھو اس کے دل میں ہم نہیں آ سکتے. الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. فرمایا فالمؤول علینا تفسیرہ, قرآن کی تفسیر کرنا ہمارا حق ہے. سبحان اللہ. فالمؤول علینا, بولے نمبر لفظ ذہن میں رہے جناب. فالمؤول علینا تفسیرہ, قرآن کی تفسیر کرنا ہمارا کام ہے. کیوں؟ ولا تذکرین تعویلہ, اس لیے کہ ہم اپنی مرضی سے اس کی تعویل نہیں کرتے. ولیتیقن حقائقہ, بلکہ وہی کہتے ہیں جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے. وہی کہتے ہیں جو اللہ کا حقیقی مقصد ہوتا ہے. فاطیعون, بس فوراً ہماری اطاعت کرو. دل کے باواز بلند صلوات. محمد مارے محمد دل آپ سب ذرا سلوات سے ذکر آؤ. سلوات پڑھیں مل کر بابا. اللہم صلی تفصیل میں نہیں جاتا تاکہ میرا موضوع کمپلیٹ ہو جائے. اگر آپ کو فرصت ملے تو یوٹیوب پہ دیکھیے گا, نقل صاحب قبلہ کی تقریر پڑی ہے شروع میں. اسی طرح کسی نے درود پڑھا اللہم صلی علی محمد و آل محمد. انہوں نے فرمایا کسی قوم کے پیچھے لگ کے درود مت بدلو. کسی قوم کے پیچھے لگ کے درود مت بدلو. اور سواد محرقہ کی حدیث ہے, یہ تو ہے نا محمد و آل محمد, یعنی رک جانا, فاصلہ قائم کر دینا. پیغمبر نے فرمایا جس نے یوں پڑھا اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد, جس نے میرے اور آل کے درمیان وعلا لایا, فرمایا میرے دین سے نکل گیا. اپنا سیدی صاحب قبلہ فرمایا کرتے تھے درود ضرور پڑھنا پڑے گا, سیدھا سیدھا پڑھ لو یا اعلیٰ بنا کے پڑھ لو. اللہم صلی علی محمد و آل محمد نہیں, اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اور بہتر ہے کے ساتھ وعجل فرج آل محمد. صلوات پڑھیے مل کر. امر پر گفتگو کر رہے ہیں. امام فرماتے ہیں قرآن کی تفسیر کرنا ہمارا حق ہے. ہم سے پوچھو قرآن کی تفسیر, اس لیے کہ ہم اپنی مرضی سے تعبیر بیان نہیں کرتے. فَلْيَتَيَقَّنَّ حَقَائِقَهُ, ہم وہی کہتے ہیں جو اللہ کا حقیقی مقصد ہوتا ہے. فَأَطِيعُونَ, اطیعون نہیں فرمایا, فَأَطِيعُونَ, بس فوراً ہماری اطاعت کرو. کیوں؟ إِنَّ طَاعَتَنَا مَفْرُوضَةً إِذْ كَانَتْ بِطَاعَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَطَاعَةُ رَسُولِهِ مَقْرُونَةً. تمہیں اس لیے کہ اللہ نے ہماری اطاعت تم پر فرض کی ہے, اور جب اللہ اور رسول کی اطاعت ہو تو ہماری اطاعت مقرونہ ہے. میں کروں گا ترجمہ, میں نے جہاں پور کی عربی کا لفظ استعمال کیا تھا کہ میں سمجھاؤں. اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے ملی ہوئی ہے. جو ترجمہ کیا گیا یہ ترجمہ ٹھیک نہیں ہے, میں سمجھا لوں گا ترجمہ کیا ہے. مقرونۃ ترجمہ کیا جاتا ہے اللہ اور رسول کی اور ہماری اطاعت ملی ہوئی ہے. میں لیکن جب کہ مقرونہ عربی زبان میں کسے کہتے ہیں, کوئی شہر ہوتا کراچی جیسا تو پھر مجھے بات سمجھانا مشکل تھی. کیا میں بات سمجھانا آسان ہے. جب دو بھینسیں آپس میں لڑ پڑے, ایک دوسرے کو ٹکر مارے اور ان کے سینگ ایک دوسرے کے سینگ میں پھنس جائے, اسے کہتے ہیں مقرونہ. مقرونہ. پھر ہوتا کیا ہے, وہ سینگ کاٹ کے الگ کرنے پڑتے ہیں ورنہ الگ نہیں ہوتے, اور جب کاٹتے ہیں پھر سینگ نہیں رہتا. ہماری اور اللہ کی اطاعت مقرونہ ہے. ہمیں چھوڑو گے تو توحید نہیں ملے گی. جیسے اللہ نے فرمایا ایمان والو اطاعت کرو اللہ کی, رسول کی, اور ان کی جو تمہارے صاحبان امر ہیں, اور اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے فرمایا وَنَحْنُ أُولِي الْأَمْرِ. سبحان اللہ. ہم ہیں. پھر فرمایا کما قالوا, جو 83 نمبر آیت پڑھی تھی سورہ نساء کی, پھر میرے مولا نے وہ پڑھی
ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه. تو میں اللہ کہتا ہے کہ اگر تم پلٹاتے ان کی طرف رسول کی طرف اور اولی الامر کی طرف تو وہ تمہیں بتاتے اس علم کے مطابق جو ہم نے عطا کیا. فرمایا اللہ نے علم ہمیں عطا کیا. اور اس خطبے کا آخری جملہ خدا کی قسم اسے بھولیے گا نہ، اسے ذہنوں میں رکھیے گا. فرمایا واحد رتغا لا تعص الشیطان. فرمایا خبردار جو ہمارے علاوہ امر ہونے کا دعویٰ کرے اس کی بات نہ سننا، کیونکہ اس کی آواز شیطان کی آواز ہے. وہ نہیں بول رہا، شیطان بول رہا ہے. واحد رتغا لا تعص الشیطان انہ لکم عدو مبین. اور جان لو شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اولی الامر وہی ہوگا جو قضاء و تقدیر پہ حاکم ہوگا، جو کائنات کے فیصلے بدل سکتا ہو، جو چاہے تو بے اولاد کو 7 بیٹے دے سکتا ہو. پرابلم پیدا کی کچھ موسم میں. آج کی گفتگو کو میں یہی روکتا ہوں. ایک اولی الامر